السلام علیکم ناظرین، ثانیہ مرزا نے اپنے حالیہ انٹرویو میں بتایا کہ جس وقت شعیب ملک کی انہوں نے سوشل میڈیا پر شادی کی پکس دیکھیں تو انہیں بہت تکلیف بھی ہوئی، لیکن اسی وقت جب ان کے بیٹے نے آ کر انہیں یہ بتایا، اذہان ملک نے، کہ اس نے 18 قرآن پاک کی صورتیں حفظ کر لی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے وہ انتہائی خوشی کا لمحہ تھا۔ میرے لیے اس تکلیف سے زیادہ وہ خوشی اہمیت رکھتی تھی جو میرے بیٹے نے مجھے دی اور اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ اپنے بیٹے کی تربیت بہت ہی اچھی کر رہی ہیں۔ ان کا بیٹا جس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہاں انڈین اور مسلم دونوں کنٹریز کے بچے جو ہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے بچے کی پرورش بہت اچھی کر رہی ہیں۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی شعیب ملک کو کہ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دونوں نے رشتے کا احترام کیا ہے سوشل میڈیا پر، کبھی کوئی دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیا۔ تو شعیب ملک آگے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا بیٹا اذہان ملک جو ہے، ان کی کسی بھی پوسٹ سے یا کسی بھی غلط بیان سے جو ہے اس بچے پر برا اثر پڑے گا، اور انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے جیسے شادی کی بھی تھی تو سوشل میڈیا پہ آ کر وہ اس کا اعتراف کرتے، لیکن اس طرح کی انہیں پکس جو ہیں وہ شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات میں ثانیہ مرزا کے لیے نہیں، میں ان کے اپنے بیٹے کے لیے کر رہی ہوں کہ اس بچے پر کتنا برا اثر پڑا ہے کہ وہ کئی دنوں سے اسکول نہیں جا رہا اور وہ بڑا پریشان رہ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب اسکول جائے گا تو جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ اس سے سوالات کریں گے، وہ کس کس کے سوال کے جواب دے گا۔ تو ابھی تو جو شعیب ملک سے غلطی ہو گئی، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ اس چیز کا خیال کریں، اپنے بچے کو بھی سامنے رکھیں، چاہے وہ زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں لیکن اذہان ملک انہی کا بیٹا ہے اور ان کو اس کی فیلنگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی فیلنگز خالی اتنی ہیں کہ وہ جا کر اس سے مل لیں گے، ان کا فرض پورا ہو گیا۔ ان کا فرض بہت آخری حد تک ہے، جو کہ ذمہ داری ثانیہ مرزا نبھا رہی ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر بھی وہ کوئی اس طرح کی پوسٹ آگے شیئر نہ کریں جس کی وجہ سے ثانیہ مرزا کو یا ان کے بیٹے کو تکلیف ہو۔ ظاہری بات ہے، جب ان کا بیٹا تکلیف میں ہوگا تو ماں بھی تکلیف میں آ جائے گی۔ ایک اور سوشل میڈیا پر بات جو ہے بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ اب ثانیہ مرزا جو ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھ رہی ہیں یا وہ دوسری شادی کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں، ہر ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے مثال ہوتی ہے، اور اگر ثانیہ مرزا زندگی میں آگے بڑھتی ہیں تو انہیں شرعی طور پر یہ حق حاصل ہے، انہیں آگے بڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ واقعی وقت رک نہیں جاتا۔ انہوں نے اپنے بچے کے لیے قربانی دی، اگر یہ طلاق ہو بھی گئی تھی تو انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کا اعتراف ابھی تک نہیں کیا تھا کہ اس کی پہل جو ہے شعیب ملک نے کی ہے، اور اگر وہ لائف میں آگے بڑھتی ہیں تو ان کو شرعی طور پہ یہ حق حاصل ہے، اور وہ اپنے بچے کی پرورش جو ہے بہت اچھی کر رہی ہیں، اپنے بچے کے فرائض بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی قسم کا سکینڈل بنانے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، باقی غیب کا حال بخوبی خدا کی ذات جانتی ہے۔ دوسری بات عمیر جسوال کی جا رہی ہے کہ وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور وہ جم میں بھی جا رہے ہیں، وہ لائف میں آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیں، جیسے شعیب ملک یا ثنا جاوید لائف میں آگے بڑھ گئے تو ان کی لائف اگر تھی تو ان دونوں کی بھی ہے، تو انہیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ یہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو ایک اور موقع دیں، لیکن اس وقت سے سبق حاصل کریں۔ نہ صرف یہ دونوں بلکہ یہ ثنا جاوید اور شعیب ملک کے لیے بھی یہ بات ہے، کیونکہ ان کی یہ دوسری شادی ہے، تو انہیں آگے اب اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو غلطیاں ان سے پہلے ہوئی وہ دوبارہ نہ ہوں۔ اور اگر ثانیہ مرزا یا عمیر جسوال زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو انہیں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ وہ افسوس کرتے رہیں۔ اگر اب وہ کوئی سٹوری لگا رہے ہیں یا وہ کوئی اچھی پوسٹ کر رہے ہیں، اپنی اچھی کوئی پک کو وہ شیئر کر رہے ہیں جس میں وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں، تو اچھی بات ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا اس بات کو لے کر ہم ایک ہیڈ لائن بنا دیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہ کریں، اور اب اس ٹاپک کو آپ بند کر دیں، کیونکہ اس کا برا اثر ان کے بیٹے پر پڑ رہا ہے جو کہ کئی دنوں سے اسکول نہیں جا رہا، بقول ثانیہ مرزا کے۔ دوسری طرف میں بات کروں گی مومنہ اقبال کی، پاکستان کی معروف اداکارہ مومنہ اقبال، جو کہ زبردست اداکارہ ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کریں ڈرامہ سیریل گرفت کی، تو اس میں انہوں نے بڑی نیگیٹیوٹی کا کردار ادا کیا۔ احسان فراموش میں بھی جو ہمیں یہ نظر آئیں تو اس میں بھی ایک ویلن کا کردار تھا ان کا، اور یہ ہمیں بدلہ لیتی ہوئی ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ابھی جو ان کا حالیہ جو ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں گھاٹا، تو وہ ڈرامہ جو ہے بڑا زبردست دکھایا گیا۔ اس میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے کہ جیسے والدین جو ہیں بیچارے غریب بھی ہوتے ہیں، جن میں جب بیٹی بیائی جاتی ہے تو ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہمیں جہیز چاہیے۔ تو یہ ڈرامہ جو ہے بیسک اگر دیکھا جائے گھاٹا، تو اگر یہ ایک ہیرو ہیروئن پر سٹوری چل رہی ہے تو اس میں ہمارے معاشرے کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ اور مومنہ اقبال کی اگر میں بات کروں تو واقعی بڑی ٹیلنٹڈ ہے کہ ہمیشہ وہ ہمیں نیگیٹیوٹی کے رول میں نظر آئی ہیں، لیکن گھاٹا ڈرامہ میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی معصوم دکھائی گئی ہیں، جس کریکٹر کو انہوں نے بخوبی نبھایا ہے۔ اس ڈرامے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی نند ہے وہ کس طرح غلط فہمی پیدا کرتی ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ ایک چال چل کے ان کی شادی کروا دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جاتی ہیں تو وہ آگے اپنی لائف کو کس طریقے سے لے کر چل رہی ہیں، کتنا سٹرگل کر رہی ہیں اور ماں باپ کی عزت کو بھی رکھ رہی ہیں۔ تو وہ ایک مشرقی لڑکی بھی دکھائی گئی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں جو
ہوتا ہے کہ لوگ جہیز مانگتے ہیں، جہیز کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس ڈرامے میں بھی یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ کیونکہ مومنہ اقبال ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، اور جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو وہ کچھ لے کر نہیں جاتی ہیں، کیونکہ جلد بازی میں ان کے والد ان کو بھیج تو دیتے ہیں غصے میں، لیکن جب وہ وہاں جاتی ہیں تو دکھایا گیا جو سسرال والے ہیں، جس طرح اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے سسرال ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کچھ لے کر نہیں آئی. تو اس ڈرامے میں بھی یہی عکاسی کی گئی ہے کہ جہیز وہ لے کر نہیں آئی ہیں اور ان سے جہیز کا تقاضا کیا جاتا ہے، کس طرح انہیں پریشان کیا جاتا ہے کہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی پریشان کیا جا رہا ہے. تو یہ سب ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو ڈرامے ہیں وہ ہمیشہ سبق آموز رہے ہیں، اور اس کو بہترین بنانے میں ہمارے جتنے بھی ڈرامہ آرٹسٹ ہیں ان کا مین کردار ہوتا ہے. ہمارے جتنے ایکٹرس ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، یہی وجہ ہے جو ہمارے ڈرامے بھی سپر ہٹ جاتے ہیں. تو مومنہ اقبال جو ہیں بہت ہی سافٹ دل کی مالک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جس طرح طلاقیں ہو رہی ہیں اور جس طرح رشتے ٹوٹ رہے ہیں شوبس انڈسٹری میں بھی، وہ دیکھ رہی ہیں کہ آئے دن بریک اپ ہو رہا ہوتا ہے یا طلاق ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ یہ بتاتے ہوئے رو پڑیں کہ انہیں بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ جس رشتے میں آپ اتنی خوبصورتی سے بنتے ہیں تو ایک ہی لمحے میں آپ اس کو کیسے توڑ دیتے ہیں. انہوں نے بہت ہی اچھے الفاظ بولے کہ میری نظر میں رشتہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ بناتے ہیں تو اس کے ختم ہونے کے بعد بھی اس میں عزت ہونی چاہیے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے رشتے میں کتنی پختگی تھی. یعنی کہ رشتے میں ہوتے ہوئے تو ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب رشتہ ختم ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کے لیے آپ کیا ویلیو رکھتے تھے، آپ کیا مقام رکھتے تھے، وہ آپ کی کتنی قدر کرتا تھا. تو طلاق جیسے جو رشتے ہیں، یہ جو طلاق جیسی نوبت آ رہی ہے، یہ سراسر غلط ہو رہا ہے. اس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور مومنہ اقبال نے یہ بھی بتایا کہ وہ جس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، نامی فیملی ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کی سوچ کے مطابق جیسے کہ آپ کسی سے شادی کر لیتے ہیں اور بیوی کو آپ ریموٹ کنٹرول کی طرح یوز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو گھر کی ایک ماسی سمجھ لیں کہ وہ آپ کے بچے بھی پیدا کرے، بچوں کو سنبھالے بھی اور پورے گھر کو وہ مینیج کرے، اور آپ کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ ہو، تو پھر بیوی تو نہ اس کو محبت نہیں کہتے. انہوں نے بہت ہی ایک اچھی بات بھی کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا دل بھر گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، یا ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے، تو میں سمجھتی ہوں پھر وہ رشتہ ہی نہیں تھا. جس جگہ محبت ہوتی ہے وہاں پر انڈرسٹینڈنگ پہلے ہوتی ہے، وہاں پر احترام پہلے ہوتا ہے، اور کسی بھی رشتے کی بنیاد سب سے پہلے عزت اور محبت اور بھروسے پر ہونی چاہیے. جب یہ تین چیزیں آپ کے رشتے میں ہوں گی تو کبھی بھی طلاق تک نوبت نہیں آئے گی. تو مومنہ اقبال جو ہے بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، 5 وقت کی وہ نمازی بھی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بچپن سے انہوں نے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابند ہیں اور ان کی بہن بھی، ان کی فیملی کے باقی ممبرز بھی. تو مومنہ اقبال جو ہے بہت ہی اچھی شخصیت کی مالک ہے. ہم انہیں ہمیشہ نیگیٹیوٹی کے کردار میں دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت ڈرامہ سیریل گھاٹا میں جو وہ کردار ادا کر رہی ہیں وہ بہت ہی زبردست کر رہی ہیں. اس میں وہ بہت ہی معصوم بھی ہمیں نظر آئی ہیں، وہ بڑی کیوٹ لگی ہیں. انہوں نے اپنے کردار کو بہت ہی زبردست انداز میں نبھایا ہے. ان کو جو کریکٹر دیا گیا ہے وہ اس کو بخوبی نبھا رہی ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایکٹر وہی ہے کہ جسے جو کریکٹر دیا جائے وہ اس کو اس طریقے سے نبھائے، یعنی کہ نیگیٹیوٹی کے کردار کو نبھاتے ہوئے ایک دم سے آپ کے سامنے پازیٹیو کردار آ جاتا ہے اور آپ اس کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا لیں، تو اسی کو ٹیلنٹ کہتے ہیں، جو کہ مومنہ اقبال میں ہمیں نظر آ رہا ہے. مومنہ اقبال بہت اچھی ایک ماڈل بھی ہیں اور وہ اپنے کام کو جو ہے بہت ہی زبردست طریقے سے کرتی ہیں، جو کہ ہم ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں. اور ڈرامہ سیریل گھاٹا جو ہے یہ ایک سبق آموز ڈرامہ ہے ہم سب کے لیے، نیو جنریشن کے لیے. جو لوگ بیٹی کو بیانے جاتے ہیں اور جہیز کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی بیٹی دے دی اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہ جاتا. سب سے قیمتی چیز بیٹی ہے، جسے پال کر تعلیم دے کر وہ چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، اور آپ جو ہے جہیز کی خاطر ان کی بیٹی کو چھوڑ جائیں یا لے جانے کے بعد اس کے ساتھ بدسلوکی کریں. تو ہمارے ڈرامے میں جو ہے اسی بات کی عکاسی کی جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی زبردست طریقے سے کی جا رہی ہے. مومنہ اقبال بہت اچھا کردار نبھا رہی ہیں، اور جنہوں نے اس ڈرامے کو لکھا، جنہوں نے پروڈیوس کیا انہوں نے بھی باکمال کیا. تو یہ تھی شوبس انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.